الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں پھول دن ننھے منھے اسلامی بھائیوں پردہ نشین عفت و عزت ماب نرم دل اسلامی ماں بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف عظمت و جلالت اسی اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے جو اللہ بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آخری پارے کی مختصر سی صورت کے چند آیات تلاوت کی گئی آپ کو سنایا گیا آج کی تقریر آج کے خطبے کو آج کے بیان کو عنوان دوں تو عنوان ہوگا قبر کے سوالات چاہے ہم جتنی لمبی زندگی جی لیں
جب ہم موت کے شکار ہو جائیں گے تو میری اور آپ کی سب سے پہلی منزل ہی قبر ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا گھر زمین کے اوپر رہے گا، جب ہم مر جائیں گے ہمارا گھر زمین کے اندر بن جائے گا۔ اور یہ بھی دنیا کی خوبصورتی ہے، جب تک تو زندہ ہے دنیا میں گھر بنا لیتا ہے، جب تو مر جاتا ہے تو تیرا گھر زمین کے اندر بنایا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو میرے اور تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو دہلا دینے والی بات کہی اور بیان فرمایا، لوگو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تم قبر کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ یا قبر سے غافل ہو کہ زندگی جیو، بالآخر یا تو انسان کی قبر جنت کا باغیچہ بننے والی ہے یا جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ بننے والی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرے اور آپ کے سامنے قبر کی سچائی کو، دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اے دل فریب سرسبز و شاداب زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والو، اے میٹھی اور شیرینی نیند کے آغوش میں نیند کرنے والو، اے حسین و جمیل دنیا کے پیچھے پڑ کر اس کے حسن و جمال میں گم ہو جانے والو، اے دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کے اپنی قبر کو فراموش کرنے والو، اس چیز کو نہ بھولو کہ موت کا ایک جھٹکا آپ کی زندگی سے قبر بدل دے گا۔ اور یہ قبر جسے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، جس کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور وہ ایسی بھیانک چیز ہے، رسول رحمت علیہ تسلیم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ہم لوگ خود نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، اللہ کے نبی نے میت کو دفن کرنے کے بعد فراغت حاصل کی، قبر کے کنارے بیٹھے فبکا حتی بل الثری، تاجدار مدینہ نبیوں کا امام قبر کے ڈھیر پہ بیٹھا، اتنا رویا صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا نبی کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی، روتے ہوئے پلکوں کو اٹھایا اور صحابہ اکرام سے دکھ بھرے آواز میں ان کی دلوں تک دھڑکنیں پہنچائی، فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر من۔ اے دنیا والو، اے زندگی کے عیش و عشرت کے مزے لینے والو، خبر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں خبر سے زیادہ بھیانک مصیبت کوئی نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو نہ بھولو کہ ہم نے 2025 کا کیلنڈر بدل کے اپنی بچوں کا برتھ ڈے منا کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ 2025 کا کیلنڈر بدل کے خوش ہونے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے اللہ کی قسم تم 1 سال قبر کے اور قریب ہو چکے ہو، زندگی سے دور جا چکے ہو۔ اب ہم جو جمعہ میں شامل ہیں، اللہ کی قسم ہے ابھی نماز کے بعد ہماری زندگی سے ایک جمعہ کٹنے والا ہے۔ ہم روزانہ ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو آواز دے کے جاتا ہے، اے صبح شام کا حساب لگانے والے، تھوڑا یہ بھی تو جان کے چل آج تیری زندگی کی ایک شام کٹ چکی ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، لیکن رسول رحمت علیہ تسلیم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے سارے منازلوں میں سب سے کٹن مرحلہ جو ہے وہ قبر کا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، کون عثمان جی؟ 8 مرتبہ جنہیں رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی آدمی ہے، 8 مرتبہ، اور 1 مرتبہ تو دلوں کو دہلا دیا رسول رحمت علیہ السلام نے، فرمایا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ اے عفان کے بیٹے عثمان، آج تو نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے، چل ساری زندگی ایک بھی نیکی نہ کر، تب بھی اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دیا ہے۔ یہ عثمان ہے،
حالت کیا ہے؟ خبر پہ ڈھیر کے پاس آئے، اتنا رویا یبلو لحیتہ، حدیث میں آتا ہے عثمان کے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ کسی نے پوچھا تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی ھذا، عثمان تیرے سامنے جنت کا بیان ہوا، تیرے آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا، تیرے سامنے جہنم کا بیان ہوا، تیرے آنکھ سے آنسو تیر نہ آئے، آج قبر کو دیکھ کے روتا ہے۔ عثمان کا رونا اور بڑھ گیا اور فرمانے لگے لوگوں میرے رونے کی وجہ پوچھتے ہو تو سنو، یہی وہ قبرستان ہے جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ کے اعلان کیا تھا، القبر منزلۃ الاولی من منازل الاخرى فمن نجا منه فما بعده ایسر من وان لم ينجو فما بعده اشد من۔ اے عثمان اس قبر کے لیے تیار ہو جا، آخرت کی ساری منزلوں میں خبر پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا وہ سب میں پاس ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ کسی اور منزل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عثمان کی آنسو تھی۔ اور جاننا چاہتے ہو میرے نبی نے امت کو سمجھایا، انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتن الدجال، لوگوں خبر کے لیے تیار ہو جاؤ، ان قریب تمہارے قبروں میں جھونک دیے جاؤ گے اور تم قبر میں ایسے آزمائے جاؤ گے جیسا فتنہ دجال میں آزمائے جاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام کی یہ بولی سننا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، کہنے لگی کیف بی وانا ضعیفۃ، اللہ کے نبی آپ کی امت قبر کے فتنے میں دجال کے فتنے کی طرح آزمائے جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو کمزور سی عورت ہوں، میں ٹوٹ کے بکھر جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو یاد کیا، نبی کے سامنے رو پڑے، اس پہ بس نہیں کیا۔ ذرا عثمان ذو النورین کو دیکھو اور اسی طرح ذرا ابو ہریرہ کو دیکھو، بستر مرگ پہ کروٹیں بدلتے، دیوار کے جانب چہرہ کر کے رونے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جمع ہو گئے، ابو ہریرہ کے رونے کو دیکھا، ارشاد فرمایا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بیماری کے ڈر سے، موت کے خوف سے رونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے روتے ہوئے چہرے کو صحابہ کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا انی لا ابکی من دنیاکم ھذا، ہے لوگو میں تمہاری جدائی پہ نہیں رو رہا ہوں، تمہاری دنیا چھوڑے جانے پہ نہیں رو رہا ہوں، وَإِنَّمَا أَبْكِي قِلَّةَ زَادِي وَبُعْدَ سَفْرِي، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ موت کے بعد میرا سفر تو بڑا لمبا ہے لیکن میرے پاس نیکیوں کا بڑا توشہ کم ہے، میرا اتنا لمبا سفر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے، جنہیں جیتے جی اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا بنے گا جناب؟ ہم تو جمعہ میں ایک مرتبہ ٹوپی لگا کر پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں، لیکن اس چیز کو نہ بھولو، خبر میرا اور آپ کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ساری زندگی کا چٹا، ساری زندگی کا ماحول اور ساری زندگی کا خلاصہ صرف 3 سوالوں پہ اٹکا ہوا ہے میرے بھائی، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا اذیت الجنازہ اذا اذیت المیہ فاحتملها الرجال علی اعناقہم، اے لوگو اس چیز کو نہ بھولو، جب تم کسی میت کو نہلا کر اسے کفن پہنا کر اسے جنازے میں رکھ کر اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے ہو، وَإِن كَانَ صَالِحًا، اللہ اکبر، اگر جنازے میں سونے والا انسان نیک ہوگا، پکار پکار کر کہے گا قدمونی قدمونی قدمونی، اے مجھے اٹھانے والو، اے مجھے نہلانے والو، اے مجھے لے جانے والو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے۔ اگر جنازے میں سونے والا گنہگار ہوگا، بے نمازی ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، بے دین ہوگا، وہ پکار پکار کے کہے گا یا ویلہا این یذہبون بی، اے میرے بھائیو، مجھے بیوی سے جدا کرنے والو، مجھے گھر سے بے گھر کرنے والو، میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میت پکارتی ہے، نیک ہو تب بھی،
बुरी हो तब भी। फरमाया यस्माउ सौतहा कुल्ल शैइन इल्लल इंसान वलौ समिअल इंसानु लसैक। यादगीर के लोगों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे में मैयत पुकारती है, इस पुकार को इंसान के सिवा हर चीज सुनती है। अगर इंसान इस चीज को सुन ले, रब्बे काबा की कसम, वो जनाजा फेंक के वहीं बेहोश हो जाए। अल्लाहु अकबर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौला अल्ला तदाफिनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिया मिन अज़ाबिल क़ब्र। लोगों, अगर मेरी तो मर्जी थी, मेरी तो चाहत थी कि मैं दुआ कर देता कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब कब्र सुना दे, लेकिन मुझे ये डर था कहीं अल्लाह के अज़ाब और अज़ाब कब्र को सुनने के बाद तुम अपने मुर्दों को जमीन में दफन करना छोड़ दोगे, इसलिए मैंने ये दुआ करना ही छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। जनाजे को रखा, जब कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, एक जनाजे में सहाबा इकराम भी शामिल हैं। अल्लाह के नबी ने मैयत को दफीन में दफनाया, उसके बाद फरमाया फ़इन्नहु अलआन यस्मउ खिफ़आन आलिकुम। ऐ लोगों, तुमने इसे कब्र में सुला तो दिया, इसके मुंह पे मिट्टी डाल तो दिया, अब तुम वापिस जो जा रहे हो, अल्लाह की कसम ये कब्र में सोने वाला तुम्हारी चप्पलों की आवाज सुन रहा है। फिर फरमाया फ़इन्नहु युसअलुल आन, अभी अभी इसके पास अताहु मलकानी अस्वदानी अज़रक़ान, अभी इससे सवाल और जवाबात होनी है। अभी दफना के जा भी रहे हैं, चप्पलों की आवाज मैं मरने वाला, कब्र में सोने वाला सुनता है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया फस्अलु लहु तस्बीत, इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो ना जी, इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। जो अपने ईमान से बच गया, वरना रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का सगा भी अपनी कब्रों में बस नहीं सकता। क्या चीज जानोगे? वो कीड़े का घर है, वो सांप और बिच्छू का घर है, वो मिट्टी का बिस्तर है, वो मुख्तसर सा घर है। अल्लाह अकबर। न सूरज की किरण है, न चांद की चमक है, न सितारों की लो है, न जुगनू की टमटमाहट है। अंधेरा घर, मिट्टी का घर, ना वहाँ जाए करार है, ना वहाँ जाए फरार है। वो सांप और बिच्छू का इलाका है मेरे भाई, इस पे बस नहीं किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम मैयत को दफन करके घर तो आ जाते हो, लेकिन तुम्हारे आने से पहले, घर पहुंचने से पहले, उसके पास अताहु मलकानी अस्वदानी अज़रक़ान, दो फरिश्ते पहुंच जाते हैं सवालात और जवाबात की फहरिस्त लेके, जिनके नाम भी आपको मालूम है, मुनकर नकीर। लेकिन ये बात याद रखो, फरिश्तों का नाम याद रखने से मेरी और आपकी कामयाबी होने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी ने उन दो फरिश्तों की हैयत बयान फरमाई। ओ मुनकर नकीर मेरी और आपकी तरह नहीं होंगे। आयुनुहुमा मिस्लु सियासिल बकर व अनयाबुहुमा आयुनुहुमा मिस्लु खुदूरिन नुहास व अनयाबुहुमा मिस्लु सियासिल बकर व अस्वातुहुमा मिस्लु राद यसीरानिल अर्द बिअनयाबिहिमा व युलजिफानिल अर्द बिअशआरिहिमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते जब सवालात और जवाबात के लिए आएंगे, अल्लाह की कसम उनमें से एक मुनकर होगा, दूसरा नकीर होगा। उनकी हालत ये होगी, वो पूरे के पूरी चमड़ी के काले होंगे और उनकी आंखें नीली होंगी, और आंखें इतनी बड़ी होंगी जितनी तुम्हारे बड़े बड़े तांबे के देगचे होंगे। फिर फरमाया वो अस्वातुहुमा मिस्लु रात, वो मेरी तुम्हारी तरह बात नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते जब बात करेंगे ऐसा लगेगा कि आसमान से बिजली फट पड़ी है। और फिर आगे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुनकर नकीर के दो दांत तुम्हारे गांव के बैल के दो सींग के बराबर होंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ही हंसते हुए नहीं आएंगे, इतने गुस्से में आएंगे। हुजूर फरमाते हैं युसीरानिल अर्द बिअनयाबिहिमा, वो जब आएंगे मारे गुस्से से अपनी दांतों से जमीन को खोदते हुए आएंगे, अपने बालों से जमीन को रेंगते हुए आएंगे। फयुजलिसानी, कब्र में सोने वाले को उठा के बिठा देंगे। इतना सुनना था, हजरत उमर बिन खत्ताब डर गए। हजरत उमर बिन खत्ताब डर गए। अल्लाह के नबी, ये जो फरिश्तों का हाल आपने बयान फरमाया, काले रंग के फरिश्ते, नीली आंखें,
तांबे के बड़ी देगचियों के बराबर नीली आंख होंगी और बैल के सींगों के बराबर दांत होंगे। आवाज में बिजली होगी, गुस्सा इतना होगा दांतों से जमीन को उखेड़ते भी आएंगे, अपने बालों और होठों से जमीन को रोनते भी आएंगे। या रसूल अल्लाह अयरजु अलैया अकली, क्या उस वक्त मेरी अकल ऐसे ही होगी जैसे आज मैं आपके सामने हूं? उमर बिन खत्ताब ने बड़ा हैरत अंगेज सवाल किया। अल्लाह के नबी उस वक्त अकल तो ठिकाने होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर उस वक्त तेरी अकल का हैअतिकुमुल यौम, जिस तरह आज तेरी अकल सलामत है ऐसे भयानक फरिश्तों के आने के बावजूद भी तेरी अकल सलामत रहेगी। उमर बिन खत्ताब ने यह जवाब सुनकर अल्लाह के नबी को जवाब दिया, लइन साल इज़न लाकफी कहूमा, अल्लाह के नबी उस वक्त अगर कब्र में उन भयानक फरिश्तों को देखने के बाद भी मेरी अकल सलामत होगी तो फिर मुनकिर नकीर को उमर जवाब तो दे देगा, फिर सवालात का बोझाल खड़ा कर देगा। ए अल्लाह के नबी, व इंसालानि मन रब्बुका फाकुलु रब्बी अल्लाह फमन रब्बुकुमा अंतुमा, अल्लाह के नबी अकल ठिकाने होगी तो आने दीजिए ना मुनकर नकीर को। अगर मुनकर नकीर उमर से पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, उमर भी जिगर ठान के कहेगा मुनकर नकीर मेरा रब तो अल्लाह है, अब तुम बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। अल्लाह अकबर। ये उमर बिन खत्ताब का ईमान देखो ना जी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इस वाक़े को सुनते हैं, फरिश्तों के सवालात और जवाबात के माहौल को सुनते हैं, ज़ारो ख़तार रोते हैं। और मेरे भाइयों, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। फयुजलिसानी, ऐसे हयत वाले, ऐसे खौफ और ड्रोनी फरिश्ते जब आएंगे मैयत को उठा के बिठा देंगे और कहेंगे मन रब्बुक, 60 साल 70 साल अपनी जिंदगी को टाइम पास बना के आने वाले, बोल आज खबर की अंधेरी राह में भी तेरा रब कौन है। मेरे भाई, गाड़ी के ऊपर माशाअल्लाह लिखना आसान है जनाब, अपना नाम अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान रखना आसान है, अपने घर की चौखट पे हाजा मिन फजली रब्बी लिखना आसान है मुसलमान। हकीकत में रब और रहमान क्या होता है, इसका जवाब तब देना जब खबर की अंधेरी कोठरी में खौफनाक फरिश्ते तुझे उठा के कफन के साथ बिठा के तेरी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे मन रब्बुक, आज बोल दे तेरा रब कौन। जिसने अल्लाह की गुलामी की होगी, ईमान की जिंदगी गुजारा होगा, अल्लाह अकबर, वो तो फौरन कह देगा ना। और एक हदीस में आता है जब सवालात और जवाबात के लिए उठा के बिठाया जाएगा उसे ऐसा मंजर दिखाया जाएगा कि जैसे सूरज डूब रहा हो तो वो मोमिन इंसान फरिश्तों से कहेगा मुनकिन रकीरो ठहर जाओ, सवालात बाद में करना, सूरज डूब रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी असर की नमाज छूट जाए, मुझे पहले असर पढ़ने दो, उसके बाद तुम्हारा जवाब ले लेना। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें जुमा में हाजिरी होती है ना, सारे हफ्तों की नमाज तुमने ज़बा कर दिया। तुम रमजान के मुसलमान बनना चाहते हो, तुम जो है किसी के जनाजे की नमाज पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हो, तुम बकरीद और रमजान की ईदगाह में नजर आना चाहते हो, या तुम जुमा पढ़ के अपने आप को पक्का और पीवर मुसलमान कहना चाहते हो। नमाज की क्या शान है, अल्लाह अकबर। इस खबर के मंजर पे गौर करो, सूरज डूबता हुआ दिखाई देगा, खबर में सोने वाला मोमिन कहेगा सवालात के जवाबात बाद में दे देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं पहले नमाज तो पढ़ लूं। आज नमाज अजान सुनकर भी तेरी दुकान बंद नहीं होती ना, आज अजान सुनकर भी तेरी दुकान बंद नहीं होती, आज अजान सुनकर भी तेरी दोस्तों की महफिल खत्म नहीं होती, आज तेरी अजान सुनने के बावजूद भी तेरी दुनिया के मशागिल खत्म नहीं होती। अल्लाह के बंदे याद रख, सवाल मोमिन से किया जाएगा, मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, आए फरिश्तों तुमने तो मुझसे सवाल पूछ लिया, अब मेरा जवाब सुनो। जीते जी भी मेरा रब अल्लाह, मैं उसका बंदा था, आज खबर की अंधेरी राह में भी मेरा यही जवाब है कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल का जवाब मन नबीउक, तेरा नबी कौन। नौजवानों, आज फिल्म के एक्टरों की जिंदगी तुम्हें प्यारी लगी ना, आज तो कटिंग ऐसा कराता है जैसा फिल्म के
اللہ اکبر. ہیرو اور ناچنے گانے والے کمینوں کی کٹنگ تیرے سر پہ آ گئی. تیری پینٹ وہی ہے جو فلم ایکٹروں کی ہے، تیرا لباس وہی ہے، تیرا چپل وہی ہے، تیری داڑھی وہی ہے، تیرا لباس وہی ہے، تیری لیل و نہار وہی ہے. کس منہ سے کہے گا کہ قبر میں تو کہ میرا نبی محمد ہے، حالانکہ تم نے جگہ جگہ قدم قدم پہ نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہے. مومن سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، تو مومن پکا سچا ہوگا تو کہے گا نبی یہ محمد، میرا نبی تو محمد ہے جس کے اشاروں پہ میں نے زندگی گزاری ہے. خبر کے اندھیری راہ میں بھی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. تیسرا سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے. جس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ تو کہہ دے گا نا میرا دین اسلام. 3 سوالات کے جوابات میں کامیاب ہوگا تو اس کے لیے چوتھا سوال کیا جائے گا. ہر ایک کے لیے قبر میں 3 سوالات نہیں کیے جائیں گے، مومن کے لیے قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. چوتھا سوال یہ کہ وما یدریک، تو نے سوالات کے جوابات اتنے آسانی سے فٹافٹ دے دیا کہ رب تیرا اللہ، نبی تیرا محمد، دین تیرا اسلام. یہ بتا کہ وما یدریک، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد ہے، تیرا دین اسلام ہے. تو قبر میں سونے والا جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وتصدقت، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اس پہ اوپر ایمان لایا، اسی پہ زندگی جی ہے. اسی قرآن نے مجھے بتایا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے. سوالات کے جوابات میں پاس ہوگا. عرش سے آواز آئے گی ینادی مناد من السماء قد صدق عبدی، آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ. فرشتوں دیر نہ کرو، میرا بندہ کامیاب ہو گیا، جلدی کرو، اس کا لباس اتار کر اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے قبر میں جنت کا باغیچہ اور بچھونا بچھا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. 3 انعام. 3 سوال جواب دینے کے بعد اللہ اکبر. پہلا لباس جنت کا پہنایا جائے گا، قبر میں جنت کا بچھونا بچھا کے اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. قبر میں مومن تنہا نہیں ہوگا میرے بھائی. یأتیہ رجل اللہ اکبر حسن الثیاب وحسن الوجہ اللہ اکبر وطیب الریح. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سوالات کے جوابات کے بعد ایک خوبصورت انسان، خوبصورت چہرہ، خوبصورت کپڑے، خوبصورت خوشبو کے ساتھ آئے گا اور انسان سے کہے گا خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے ملنا چاہتا ہے، تیرے لیے جنت کی بشارت ہو. خبر میں تنہا انسان اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے کو دیکھے گا، پوچھے گا من انت یا طیب الریح، اللہ کے بندے تو کون ہے جو مجھے بشارتیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے وعدے اور اللہ کی بشارتیں سنا رہا ہے، تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا ان عملک الصالح، اے انسان تو نمازیں پڑھ پڑھ کے بھول گیا، تو صدقہ دے دے کے بھول گیا، تو روزہ رکھ رکھ کے بھول گیا، تو زکوٰۃ دے دے کے بھول گیا، تو حج کر کر کے بھول گیا، تو غریبوں پہ احسان کر کر کے بھول گیا. ان عملک الصالح، میں وہی تیرے دن رات کا نیک عمل ہو جو اللہ نے قبر میں تجھ تنہا انسان کو اللہ نے مجھے خوبصورت ساتھی بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی تمہاری برباد نہیں ہوگی. خوبصورت چہرے کی شکل میں انسان کا نیک عمل اس کا قبر میں ساتھی ہوگا. اس پہ بس نہیں کیا، اور سنو وَيُرَحَّبُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. سوالات کے جوابات دینے کے بعد اللہ کا آرڈر ہوگا اے فرشتو اس کی قبر کو اتنی چوڑی کر دو جتنی اس کی نگاہ جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنی چوڑی کی جائے گی جتنی اس کی نگاہ پہنچتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيُنَوَّرْ لَهُ فِي الْقَبْرِ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، 14ویں رات کی چاند کی چمک اس کی قبر میں چمکایا جائے گا. اور اس کے بعد انسان مارے خوشی کے کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ قیامت قائم کر دے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. من احب اللہ لقاہ احب اللہ لقاہ. جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا. انسان کہے گا اللہ قیامت قائم کر دے، اور فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں گھر جا کر ذرا سب کو بتلا کے آتا ہوں، میری
नमाज से मैं पास हो गया, मेरी दीनदारी से मैं कामयाब हो गया, मैं बता के आना चाहता हूँ। लेकिन फरिश्ते उससे कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, ऐ आने वाले, खबर में आने के बाद दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता। आज तो ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह पहली रात की दुल्हन को उसके शौहर के सिवा कोई नहीं उठाता, इसी तरह आज तू ऐसे सो जा कि तुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं उठा सकता। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो उठाया जाएगा। तो बहरहाल ये कब्र की, मोमिन के कब्र के अहवाल और नेमतों का तज़किरा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर उसी जगह इंसान गुनहगार होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा, उसके सवालात व जवाबात का क्या आलम होगा। सुनिए, अताहु मलकानी अस्वदानी अज़रक़ान, नीली आंख, काले रंग, बिजलियों के चमक के मानिन फरिश्ते आएंगे, उसको उठा के बिठा देंगे और पूछेंगे मन रब्बुका, 60 साल 70 साल अपनी जिंदगी को खेल कूद में खो के आने वाले, आज बता तेरा रब कौन है। फासिक होगा, गुनहगार होगा, अल्लाह की ज़ात पे ईमान न लाया होगा, कहेगा हा लादरी, ऐ फरिश्तों मैं तो नाम का मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान तो था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरा रब कौन है, मैं किसका बंदा हूँ। फेल हो जाएगा इंसान, नाकाम होगा इंसान। और इसी तरह जब पहले सवाल का जवाबात गलत होगा तो क्या होगा, युक़य्यिज़ लहू अअमा व असम व अबकम, अल्लाह इस मुजरिम के साथ अंधे, गूंगे, बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर देगा। व बियदिही मित्राक़िम मिन हदीद, और उस फरिश्ते के हाथ में लोहे की गुर्ज होगी, लोहे का सलाख होगा, और वो सलाख कोई मामूली नहीं होगा। वलो ज़ुरिबा बिहा जबलुन लकान तुराबा, अल्लाहु अकबर, उस बहरे, गूंगे, अंधे खबर के फरिश्ते के हाथ में जो लोहे का गुर्ज होगा इतना भारी होगा, उस लोहे के गुर्ज को अगर तुम्हारे पहाड़ पर भी रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा 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 हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इस पहाड़ के सवाल के जवाबात जब इंसान गलत देगा, हदीस में आता है यज़रिबु बैन उसनैहि ज़रबतन कान यसीरुस तुराबा, एक उसके दोनों कानों के बीच में उसके भेजे के ऊपर फरिश्ता ऐसी लोहे के गुर्ज से मार मारेगा, अल्लाह की कसम एक मार के पड़ते ही खबर में सोया हुआ बेईमान मिट्टी हो जाएगा। सुम्मा याऊदु कमा कान, अल्लाह फिर उसे उसी हाल में लौटाएगा जिस हाल में वो था। अल्लाह अकबर। एक मार से इंसान, एक मार से फरिश्ते के इंसान मिट्टी हो जाएगा, फिर उसे सही हालत में अल्लाह लौटाएगा। फिर दूसरा सवाल किया जाएगा मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है। तब भी बेईमान कहेगा हा लादरी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नबी कौन है, मैं किसका उम्मती हूँ। मेरे भाइयों, नबी का नाम आने के बाद माथा और अंगूठे चूमने वालों, नबी के नाम पे नारे लगाने वालों, नबी के नाम पे झूठे दावे करने वालों, हकीकी नबी की गुलामी से नबी का कब्र में जवाब आता है, वरना इंसान खामोश हो जाता है, फरिश्तों की मार पड़ती है। इंसान कहेगा हाँ ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नबी कौन है, मैं किसका उम्मती हूँ। फिर उसके बाद फरिश्ते उसके दोनों कानों के बीच भेजे पे ऐसी ज़रब लगाएंगे, काना यसीरु तुराबा, ऐसा चीखेगा उस मार की वजह से, यस्माउहा कुल्ल शै इल्ला सकलैन, जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूकात उस मुर्दे की चीख को सुन लेगा। अल्लाहु अकबर। तीसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। कहेगा हाँ हाँ ला अदरी। फरिश्ते कहेंगे ला तरैत वला तलैत, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे अकल दी थी, ना तूने अकल से काम लिया, ना दीनी तालीम हासिल की, ना अल्लाह का कुरान पढ़ा। उसके बाद फरिश्ते फिर मारेंगे, इंसान फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी असली हालत में लौटाएगा। तीनों सवालात के जवाबात में नाकाम होने वाला अल्लाह का मुजरिम, अल्लाह का नाफरमान, गुनहगार, फाजिर व फासिक, अल्लाह अकबर, नाकाम जब होगा, आसमान से आवाज आएगी कद कदबा, फरिश्तों ये झूठा है, इसने सारी जिंदगी अपनी झूठ पे गुजारी है और आज कब्र में भी सवालात के जवाबात झूठे दे दिया है। अफरिशु लहू मिनन नारि वल्बिसु लहू मिनन नारि वफ्तउ लहू बाबम मिनन नार,
دیر نہ کرو فرشتوں دیر نہ کرو، اس کا لباس کفن اتار کر اس کو جہنم کا کفن پہناؤ، انگار والا، حرارتوں اور شرارتوں والا اور جہنم کے شعلے والا لباس پہناؤ، اس کی قبر میں جو ہے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر، اس پر بس نہیں کیا جائے گا۔ یسلط علیہ 99 حیا، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، اس کو جہنم کے انگاروں کا لباس پہنایا جائے گا، اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اللہ زمین کا حکم دے گا التمی حتی تلتئم علیہ حتی تختلف ظلالہ۔ اللہ زمین کو حکم دے گا اے زمین میرے اس گنہگار فاجر کے لیے اپنا قہر دکھا دے۔ اللہ اکبر، زمین اللہ کا آرڈر سننے کے بعد مارے غصے کے انسان کو ایسے دبائے گی، خبر ایسے دبائے گی، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا حتی تختلف اضلاعہ، اللہ کی قسم ایسے قبر دبائے گی کہ ایک حصے کی پسلیاں دوسری حصے میں ایسے مل جائیں گے جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں مل جاتی ہیں۔ انسان کو ایسا دبائے گی۔ اگر خبر کے دبانے پہ یقین نہیں ہے، ذرا حضرت سعد بن معاذ کی قبر بھی دہرا دینا نا۔ آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ اس مسجد میں بھی بیان کیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انتقال فرما گئے، صحابی رسول، صحابہ اکرام نے نہلایا، کفن پہنایا، جنازے میں رکھا اور جنازے کو کندھوں پہ رکھا۔ کون؟ سعد، اللہ اکبر، جن کے بدن سے روح نکلی، ان کی جلالت میں اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا۔ جب آسمان پہ روح جانے لگی، ان کے ویلکم کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا۔ اس صحابی کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازے میں رکھا گیا، جنازے کو کندھوں پہ اٹھایا گیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خالی جنازہ ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ این سعد یا رسول اللہ، ہے تاجدار مدینہ، ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ کا موٹا چوڑا لمبا اونچا انسان، آپ کا پہلوان صحابی، آج ہم نے اسے جنازے میں رکھ کے جنازے کو کندھوں پہ رکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے خالی جنازہ کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ این سعد، اللہ کے نبی آپ کا صحابی کا وزن کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمانے لگے اے صحابہ، تم جنازے کے ہلکے پن کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو تو سن لو اور جان لو حقیقت، ان لہو قد حملہ غیرکم، تم نے نام کے لیے اس جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم سے پہلے اس کے جنازے کو اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے سعد بن معاذ۔ اللہ کے نبی نے خود نماز جنازہ پڑھائی، دفنایا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے مجھے آرڈر دیا مدینے میں سعد کی قبر کھودوں، میں قبر کھود رہا تھا، میں نے قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی میں نے اس مٹی کو سونگا، رب کعبہ کی قسم قبر کی مٹی سے مجھے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے برگزیدہ، ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دفنایا، دفنانے کے بعد فراغت حاصل کی، اللہ کے نبی رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اتنا خوش نصیب صحابی، اس کے لیے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جیسے مجرموں کے لیے رو رو کے دعا کرتے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سعد کے جو فضائل تم نے بیان کیے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کی روح پہ عرش ہلا اللہ کا، 70,000 فرشتے زمین پہ آئے، میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن جب میں نے میرے سعد کو قبر میں رکھا، اس کے چہرے پہ مٹی ڈالی، میں نے دیکھا قد زم زمتن حتی سارک الشعر، سعد کو خبر نے ایک مرتبہ اتنی زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ میرا صحابی سعد دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا۔
اللہ اکبر. ہے مسلمانوں، دن رات گناہ کرنے والوں، اللہ کی زمین پہ شرارتیں کرنے والوں، زنا کے انبار لگانے والوں، سود کے بنگلے بنانے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، بہنوں کو رلانے والوں، بھائیوں کی پراپرٹی ہضم کرنے والوں، ذرا سوچو اسی حال میں تم مرو گے، تمہارے جنازے بھاری نہیں ہوں گے اور قبر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ اتنا دبایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ادعو اللہ لی، ادعو اللہ ثم فرج عن، میں نے اللہ سے رو رو کے دعا کیا تب قبر نے ان کو چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں لو نجا من ذمۃ القبر لنجا سعد. لوگوں، خبر سے غافل نہ ہونا، اگر خبر کے دبانے سے کسی انسان کو نجات ہوتی تو یقیناً میرا صحابی ساتھ بچ جاتا. اگر میرا صحابی ساتھ بچ نہ سکا تم بھی بچ نہ سکو گے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خبر میں 3 سوالات کے جوابات میں ناکام ہونے والا مجرم، ناکام ہونے والا فاسق، ناکام ہونے والا گنہگار، جس کی قبر میں آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا، جس کے کفن کو اتار کر جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسی طرح اس کے قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اے زمین اپنا قہر دکھا دے. زمین ایسا دبائے گی سیدھی پھسلیاں ڈابے میں اور ڈائیں کی پھسلیاں سیدھے میں ایسے جا ملے گی کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پھنس جاتی ہے. اور اس پہ بس نے کیا وَيَأْتِيهِ رَجْ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ السِّيَاءِ وَمُنْتَنٍ الرِّيحِ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس خوفناک المناک ماحول میں خبر میں جب انسان اپنی پریشانی میں پریشان ہوگا تو اس کے سامنے ایک بد شکل کا بدبودار کپڑے میں ایک بدبو کے ساتھ ایک انسان آئے گا. ایک انسان کپڑے گندے، چہرہ گندا، خوشبو بھی گندی، ایسی بدبودار لباس اور چہرے کے ساتھ آئے گا. انسان کہے گا چل ہٹ میرے سے دور ہو جا، آج میں خود پریشان ہوں، میں تجھ سے اور پریشان ہوں. تو یہ بدصورت انسان کہے گا چل تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے کرتوت کی وجہ سے تیرے لیے جہنم کا در کھلا ہے، تیرے لیے عذاب کے وعید ہے. تو انسان کہے گا اللہ کے بد شکل انسان تم مجھ سے دور ہو جا. وہ انسان کہے گا نسیت عن عملک السیء. اللہ اکبر، تو مجھے بھول گیا، آج تو قبر سے مجھے بھگا رہا ہے، تو مجھے بھول گیا. آج مجھے بھگانے والے یاد رکھ میں وہی تیرے کالے کرتوت ہوں. تو دنیا میں دن کے اجالے چوکوں اور سرکلوں میں کھڑے ہو کر تو نے دن رات اعلانیہ طور پر گناہ کیا کرتا تھا. رات کے اندھیروں میں میں وہی تیرا گناہ ہوں جو دن رات تو نے مزے لے لے کر کیا کرتا تھا. آج مرنے کے بعد اللہ نے تیرے قبر کا ساتھی بنا دیا ہے. انسان اسے ڈرنے لگے گا، خوف کھانے لگے گا، یہ اپیل کرے گا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اللہ قیامت قائم نہ کرنا. میرے بھائی یہ بات بھی یاد رکھ کے چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یسلط علیہ اقاریب وتنانین. اللہ اکبر. پھر انسان کے لیے ناکام بدبخت اور مجرم اللہ کے نافرمان کے لیے سوالات کے جوابات میں ناکام ہونے والے انسان کے لیے اسدے اور سانپ اس کی قبر میں مسلط کیے جائیں اور بچھو اس کی قبر میں مسلط کیے جائیں گے. دنیا کے بچھو کی طرح نہیں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جہنم کے بچھوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جہنم کا ایک بچھو تمہارے دنیا کے ایک خچر کے برابر ہوگا، جہنم کا ایک اسدہ تمہاری دنیا کے ایک اونٹ کے برابر ہوگا. اور ایک مرتبہ ڈھسے گا انسان 40 سال تک اس کے زہر کو محسوس کرتا رہے گا. وہ تڑپے گا، وہ ترسے گا، وہ پکارے گا، نہ اسے موت آئے گی نہ زندگی کا موقع دیا جائے گا. یہ زندگی کے اوقات کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور کہا یسلط علیہ اقاریب و تنانین. اللہ کے مجرم و نافرمان کی قبر میں سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑا جائے گا. اور سانپ و بچھو اس دنیا کی طرح نہیں ہوں گے، وہ اتنے خطرناک ہوں گے اور اتنے زہریلے ہوں گے. میرے مسلمان بھائیوں،
لو نفق احدهم على الدنيا ما انبتت شيئا الى یوم القیامہ. خبر کے اندر بے ایمان پہ چھوڑے گئے سانپ اور بچھو اتنے زہریلے ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر خبر کا ایک بچھو، اگر خبر کا ایک اژدھا ایک مرتبہ زمین پہ ڈنک مار دے، ایک مرتبہ زمین پہ پھونک دے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے زہر سے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تمہاری اس زمین پر کبھی ہریالی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. یہ زمین، یہ سانپ کس کو چھوڑا جائے گا؟ بوس بے ایمان کے لیے جس نے نمازوں کو چھوڑا ہے، جس نے اللہ کی توحید پہ ڈاکے ڈالے ہیں، جنہوں نے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا میری زندگی میری مرضی. تھنانین وقاریب، ایک مرتبہ اس کا زہر زمین پہ گرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کی صبح تک اس زمین پہ تم ہریالی نہ دیکھ سکو گے. ایسے سانپ اور بچھوں کو اللہ قبر میں مسلط کر دے گا. یہ کوئی سیریل اور میں ڈرامہ اور کوئی پکچر کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کو دیکھا، اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اللہ سے دعا کیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تیرا نبی بھی تجھ سے بھیک مانگتا ہے، تیرے نبی کو اس خبر کی وحشت سے بچا لینا. میرا تمہارا کیا بنے گا؟ میرا تمہارا کیا بنے گا؟ خبریں اکھاڑ کے رکھ دے گی، خبر یہ ہڈیاں خستہ خستہ کر دے گی، خبر یہ ہمارا کفن پھاڑ دے گی. جن گورے گورے گالوں پہ تجھے فخر ہے نا، یہی گورے گورے گالوں پر ایک وقت خبر کی کیڑے راج کریں گے. ان بالوں پر جن کو تو نے کٹنگ کے ذریعے کبھی ہیروں کی پلان بنا کے ان کے اداؤں پہ چلا ہے، اللہ کی قسم خبر کی راتیں یہ بالوں کو کھوپڑیوں سے الگ کر کے پھینک دے گی. یہ خوبصورت آنکھیں جس کی وجہ سے تو ایک دوسرے کے عشق میں پاگل ہوتا پھر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ آنکھیں خبر کی راتیں ان آنکھوں کو آنکھوں سے باہر کر کے پھینک دے گی. یہ جوڑ الگ ہو جائیں گے، یہ کیڑے کھا جائیں گے. اللہ اکبر. اس پہ بس نے کیا والذی نفسی بیدی. آخری بات بیان کروں، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے ایک بات بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یسلط علیہ 99 حیہ. اللہ کی قسم ایک بے ایمان بدکار اور فاسق و فاجر کے لیے خبر میں 1 2 نہیں 99 اسدے مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. 90 پہ 9 اسدے مسلط کر دیے جائیں گے اور ان اسدوں کا عالم یہ ہوگا لکل 70 حیہ، اور ایک اسدے کے 70 منہ ہوں گے اور ہر ایک منہ کے 7 سر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ خبر کی وحشت کو سنتے ہیں. 90 پہ 9 سانپ مسلط ہوں گے، ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے اور ہر ایک منہ کے 7 سر ہوں گے. ایک مرتبہ ڈھسیں گے تم چھپ چیخو گے، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ کی قسم یہ زہریلے سانپ، یہ زہریلے بچھو اللہ کے نافرمانوں کے لیے قیامت کی صبح تک اسی وقت ڈھستے رہیں گے، ڈھستے رہیں گے، ڈھستے رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من وان لم ینجو فما بعدہ اشد من. لوگوں جو اس میں پاس ہو گیا وہ سارے منزلوں میں پاس ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ کسی منزل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جب خبر کے احوال کا تذکرہ کیا، حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی جو منکر نکیر سے دلیری والی باتیں کرنے والا صحابی، جب اس کو یاد کرتے ہیں اللہ کی قسم اتنا روئے اتنا روئے. صحابہ کرام کا بیان ہے خبر کی چیخوں نے اور خبر کے عذاب نے، خبر کے خوف نے عمر کو اتنا غمزدہ کیا. رات دن عمر بن خطاب اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کے آنسوؤں کے جانے کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے فیس کے اوپر آنسوؤں کی 2 لکیریں پڑ گئی تھی جو بالکل کالی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خبر کے اس ماحول کو سنتے ہیں کہتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی لو کنت شجرۃ لتوزد. اللہ تو ابو ذر غفاری کو انسان بنانے کے بجائے کوئی درخت بنا دیتا کتنا اچھا ہوتا. لوگ کاٹ کے جلا کے راکھ بنا دیتے. یہ ابو ذر غفاری کو قبر کا سامنا نہ کرنا پڑتا نا.
یہ حضرت ابو ذر غفاری۔ میرے بھائیوں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو نا، جب سعد کی قبر کے ساتھ سعد نے یہ معاملہ کیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دب کے بال سے زیادہ باریک ہو گئے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نافرمانوں کی لاش آج بھی، فرعون کی لاش موجود ہے نا، ہزاروں سال ہو گئے، جاؤ مصر کے میوزیم میں، آج بھی لاش ہے، نہ اسے کفن مل سکا نہ اسے قبر مل سکی۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک عیسائی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد سورہ بقرہ یاد کر لی، سورہ آل عمران یاد کر لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے وحی کی کتابت کے کام میں اسے لگا دیا، کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو کے پھر عیسائی بن گیا، لوگوں سے سامنے نبی کا مذاق اڑاتا تھا، محمد کو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھتا ہوں وہی بولتا ہے۔ اس کے بعد جب موت آئی، اللہ نے موت دے دی، مر گیا، عیسائی نے اسے لے جا کے قبر میں دفنایا، تو دفنانے کے بعد صبح جا کے دیکھتے ہیں کہ وہی عیسائی جسے کل عیسائیوں نے دفنایا تھا، صبح وہ زمین کے اوپر آ کے پڑا ہے، قبر خالی کی خالی پڑی۔ عیسائیوں سمجھ گئے یہ ضرور محمد اور اس کے ماننے والوں کا کام ہے، اس لیے کہ اس نے دھرم پریورتن کر لیا۔ دوسرے دن وہی قبر کو اور گہرائی کے ساتھ کھودتے ہیں، دوبارہ دفن کرتے ہیں، پھر تیسرے دن جا کے دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے کیا ہے، وہی عیسائی جسے اور گہرائی والی قبر میں دفن کر دیا تھا، صبح قبر سے باہر زمین کے اوپر بے سہارا لاش پڑی۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد کے ماننے والوں کا کام۔ تیسرے دن انہوں نے پلان بنایا اور اتنا گہرا کھڈا کھودا، جتنی طاقت اور ان کے اندر جتنا پاور لگا، اتنا زمین کی گہرائی کے ساتھ قبر میں گڈھا کھود کے پھر عیسائی کو دفنایا۔ تو پھر چوتھے دن صبح کے آ کے دیکھتے ہیں تو پھر وہی عیسائی کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہے اور خبر بے جان۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عیسائی سمجھ گئے یہ محمد کے ماننے والوں کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس کی لاش کو دفنایا نہیں بلکہ زمین پر ایسے ہی لاوارث پھینک دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی مرنے والے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے مرو گے، اگر اللہ کے دین کو ذبح کر کے مرو گے، یہ ہمارے جنازے بھاری ہوں گے، ہماری قبر پھٹنے والی ہے، ہم بچ نہ سکیں گے، قبر میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی لیے انسانوں، قبر کے لیے تیار ہو جاؤ، موت بہت قریب ہے میرے بھائی۔ میں ساری رات سفر کر کے سرسی سے آیا ہوں، میری موت اتنا قریب ہے، مجھے نہیں معلوم میں جمعہ پڑھانے کے بعد میرے گھر جاؤں گا یا میری لاش میرے گھر پہنچائی جائے گی۔ یہ موت ہے، اور موت کے فوراً بعد رکھا نہیں جائے گا۔ جن بنگلوں کے پیچھے، جن بیوی بچوں کے پیچھے دین کو ذبح کر رہے ہو، اللہ کی قسم، جن پراپرٹی کے نعرے لگاتے حلال و حرام کی تم نے دیوار گرم کر دی ہے، اللہ کی قسم تم مرو گے، تمہارے بنگلوں پہ راج کوئی اور کرے گا، اللہ کی قسم حساب تم سے لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو ایمان کی سچائی کو جان کر ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خبر کے لیے، موت کے لیے ہر وقت ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تیاری کے ساتھ تیار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں سے مر چکے ہیں ان کی قبروں میں سرور عطا فرما، جنت کا نور عطا فرما، سوال جوابات کے مراحل کو آسان فرما۔ مالک و مولا، ہم مرنے والے ہیں، کٹ کر جل کر مرنے کی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، اللہ کفر اور شرک کی موت سے بچا لے۔ ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہماری موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری زبان پر تیرا نام ہو، ہماری موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، خبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حامدا ومصليا أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذلنا وخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله
رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.